بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں صدیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل صدیق ملک آفیشیل. جناب, صورتحال جو ہے اس وقت ملک کی سب جانتے ہیں. اس وقت ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر بھی, اور جس کا ڈر تھا وہی آج ہوا. جو میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی رات کو کہا تھا کہ صبح جب خان صاحب 6 بجے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے تو آج اسلام آباد میں خطرہ ہے, اور ہوا وہی ہے کہ خان صاحب کو عدالت میں حاضری کے وقت گرفتار کر لیا ہے. لیکن گرفتار کرے جانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بڑا عجیب تھا. کوئی پولیس نہیں تھی, ایف آئی اے نہیں تھی, نیب خود نہیں تھی, رینجر نے خان صاحب کو گرفتار کیا. اسی پہ سوال اٹھا ہے, اور ابھی میں اپنی ویڈیو کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, شیئر کر لیں تو آپ کی محبت ہوگی. ہوا یہ ہے کہ خان صاحب نے آج جس پیشی پہ جانا تھا اس کے بارے میں پہلے سے ہی خدشات تھے, اور جس بارے میں بیان خان صاحب کو آج سے 1-2 دن پہلے دے چکے تھے, اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ خان صاحب نے اسلام آباد جاتے ہوئے سیم باتیں دوبارہ رپیٹ کی. انہوں نے کہا کہ جو آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس میں جن خدشات کا یا جن باتوں کا خان صاحب کے بارے میں کہا ہے, جو باتیں وہ کر رہے ہیں اور جس آفیسر کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی محکمہ ہو, لیکن وہ عوام سے یا عوام کے نمائندوں سے بالا تر نہیں ہو سکتا. پاکستان کا عام شہری ان کے مقابلے میں زیادہ حقوق رکھتا ہے. لیکن یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں, ایسے ہوتا نہیں ہے, اور وہی ہوا. ایسے نہیں ہوتا. خان صاحب دیکھا آپ نے, آپ کو جس بات کے خدشات آپ نے ظاہر کیے تھے وہی ہوا, اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن خیر, سب سے بڑی مشکل بات, وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں خان صاحب نے اسلام آباد جاتے ہوئے یہ بات کی. پہلے اس کو دیکھیے پھر آگے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں. پھر سے میری عدالت میں پیشیاں ہیں. نکلنے سے پہلے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی, فوج کی توہین کر دی, کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا, انٹیلیجنس آفیسر کا, جس نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. آئی ایس پی آر صاحب, ذرا میری غور سے بات سنو. عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے, عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے. اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں. 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آدمی نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا, اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے. جی دیکھا آپ نے, خان صاحب نے اس میں دوبارہ جو بات کی تھی وہ آپ کو میں نے دوبارہ سے دکھا دی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اداروں کے بارے میں یا آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بارے میں کہ کیا ہو. لیکن اگلی بات جو بڑی عجیب ہے, اور جس پہ خان صاحب نے بھی جیسے اپنے اس بات میں کہا کہ ایک سابقہ وزیر اعظم جس کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے, جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے, ایک لیول ہونا چاہیے. لیکن اس ملک میں نہ تو عدالتوں کا احترام کیا جا رہا ہے, نہ قانون کا احترام کیا جا رہا ہے, اور نہ کسی ہستی کا احترام کیا جا رہا ہے. اور گرفتار کر کے خان صاحب کو سب سے پہلے ابھی جو چند لمحے پہلے خبریں تھیں وہ یہی تھی کہ نامعلوم مقام پر شفٹ کیا گیا ہے, جس کے بارے میں ابھی بتایا نہیں جا رہا. لیکن ہوا یہ کہ ہائی کورٹ نے اپنے دروازے کھول دیے, اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ہے آئی جی اسلام آباد سے کہ جی آپ بتائیے کہ خان صاحب کو اس طرح سے گرفتار کیوں کیا گیا, پولیس کہاں تھی, اور نیب نے پولیس کی مدد لینے کی بجائے رینجر سے مدد کیوں لی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکرٹری داخلہ حاضر ہو کے اس بات کا جواب دیں, لیکن سیکرٹری داخلہ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کیونکہ رینجر محکمہ داخلہ کے انڈر آتی ہے, اس لیے یہ جواب محکمہ داخلہ کو ہی دینا ہوگا. ادھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, اور وہ اپنی روایت کے مطابق تمام تر ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وزارت داخلہ کو کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہے. لیکن رانا صاحب
बात जो हो चुकी है और जो हो रही है और जो किया गया है, इसका जवाब तो वजारत दाखिला को ही देना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि अभी हाई कोर्ट में जजों के सामने या कानून के सामने क्या जवाब देना होगा। आवाम सड़कों पे आ चुकी है, हुकूमत को आप आवाम को भी जवाब देना होगा। और जब किसी मुल्क में आवाम सड़कों पे आती है और जवाब मांगती है, तो फिर किसी भी अदारे को और किसी भी हुकूमत को जवाब देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। खान साहब की गिरफ्तारी अमन के हवाले से एक ख़तरनाक इकदाम है, और जिसने भी ये किया, अगर वजारत दाखिला ने भी किया है, तो ये अमल नाकाबिले माफ़ी है। इस पे बात होनी चाहिए कानून की सतह पर भी, क्योंकि इस वक्त जो इशू मेन बने हुए हैं, इलेक्शन की जो बात चल रही थी, उसमें जो अदालत अपना मौक़िफ़ बयान कर रही थी या जो फैसला दे रही थी, उस वक्त खान साहब की गिरफ्तारी अमन के साथ एक खिलवाड़ है। हमें देखना यह है कि आने वाले वक्त में हालात क्या होते हैं। अवाम जो बाहर निकली है वो कब तक खान साहब के लिए अपनी आवाज़ उठाती है, लेकिन जो खान साहब के मतवाले जियाले और उनकी यूथ जो है, जो टाइगर्स हैं, उनका मुतालबा है कि जब तक खान साहब को रिहा नहीं किया जाता, बाहर नहीं निकाला जाता, उनका एहतजाज जारी रहेगा। और दूसरी बात ये भी है, सबका ये कहना है कि हमारी रेड लाइन खान साहब थे, उनकी गिरफ्तारी तक थी, और हुकूमत, और उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। कुछ लोग राना सनाउल्लाह के घर के बाहर भी जमा हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को मसाइल होंगे, बहुत सारे वज़ीरों को मसाइल होंगे, वज़ीर आज़म साहब को भी मसाइल होंगे, लेकिन जो अच्छे लोग जो मुल्क में अमन व अमान कायम करना चाहते हैं या समझते हैं कि अमन व अमान कायम होना चाहिए, वो ऐसे इक़दाम नहीं करते। ये खान साहब की गिरफ्तारी का जो अमल था, ये बेवक्त और ख़तरनाक है। इसको प्लीज़ थोड़ा सा दोबारा सोचा जाए, और जैसे अदालत कह रही है, खान साहब को अदालत में पेश किया जाए और उसके हिसाब से ही आने वाले वक्त में फैसले किए जाएं। इलेक्शन 14 मई को डन है अदालत की तरफ से, 15 मई नहीं होने वाली, और इसी बात का खौफ था, इसी बात का डर था। आज 10 तारीख को खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। कि देखना ही है कि आगे क्या होता है। मेरी अगली वीडियो तक वेट कीजिए। अपडेट वक्त के साथ साथ बढ़ रही हैं और चीज़ें चेंज हो रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।